میں ایک خاموش طبیعت لڑکی تھی اور زیادہ تر وقت اکیلا خود میں رہنا پسند کرتی تھی۔ مجھے زیادہ دوست بنانے کی عادت نہیں تھی۔ اسکول میں بھی میری بہترین دوست میری کتابیں تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں دوست بناتی نہیں تھی، بس یوں کہہ لیں کہ کوئی میرا دوست بنتا نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن میری ایک دوست بنی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ میرا نام رابعہ ہے، میری عمر 22 سال ہے، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ میرا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور ہمارے 2 بھائی ہیں، لیکن سب اپنی الگ دنیا میں مست تھے۔ ماں باپ بھی اپنی الگ الگ دنیا بنائے ہوئے تھے۔ میرے پاپا سارا دن بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے اور ممی اپنے دوستوں میں اور سوشل ورک میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کو لگتا تھا کہ اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، خود کو سنبھال سکتے ہیں، پر ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اس عمر میں بچوں کو ماں باپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، خاص کر کے ماں کی، جو بیٹیوں کی سہیلیاں بن کر ان کے دل کی ہر بات سن اور سمجھ لیتی ہیں۔ میری بہن کی بھی سوشل سرکل بہت بڑی تھی، پر میرے زیادہ دوست نہیں تھے۔ میں خود کو اکیلا سمجھتی تھی، میں بہت حساس تھی۔ میری بہن بہت خوبصورت اور گوری تھی، میرا رنگ سانولا سا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسی لیے احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ ممی بھی اکثر میری بہن انایا کو مجھ پر فوقیت دیتی تھیں، ہر پارٹی میں اسے اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، کیونکہ انایا میں بہت کانفیڈنس تھا، سب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ مجھ میں بالکل خود اعتمادی نہیں تھی، میں تو اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ فری نہیں ہو پاتی تھی۔ شاید میری نیچر ہی ایسی تھی، اس لیے میں چپ چپ اور الگ تھلگ سی رہتی تھی۔ اسکول کالج میں لڑکیوں کو ہنستے بولتے دیکھتی، ان کی زندگی سے بھرپور ہنسی مجھے رشک میں مبتلا کر دیتی، کیونکہ میں بچپن سے شرمیلی ٹائپ لڑکی تھی۔ پھر کالج میں میری دوستی نہل نامی لڑکی سے ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پر کافی تیز ترار لڑکی تھی، پر میری پھر بھی اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ نہل میں شرم نامی چیز ذرا بھی نہیں ہے، عجیب عجیب باتیں کر جاتی ہے جو ہم شرم کے مارے نہیں کرتے تھے۔ اس کے بہت سے بوائے فرینڈز بھی تھے جن سے مہنگے مہنگے گفٹس لیتی تھی۔ ہولے ہولے نہل سے دوستی بڑھتی گئی، وہ اپنے بوائے فرینڈز کی باتیں مجھے بتاتی، اس کی باتیں سن کر مزہ آنے لگا۔ اکثر نہل مجھے بھی کہتی تھی کہ میں بھی لڑکوں سے دوستی کروں۔ نہل کہتی تھی میں تمہاری سیٹنگ کرواتی ہوں کسی لڑکے سے، پر میں ہنس کے ٹال جاتی تھی۔ میری اپنی گاڑی تھی جسے میں خود ڈرائیو کرتی تھی اور نہل کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ نہل کہتی تھی کہ امیر دوست بھی کسی نعمت سے کم نہیں، جو مفت میں کھلاتا پلاتا ہے، گھماتا ہے، شاپنگ کرواتا ہے۔ پیسے کی میرے پاس کمی نہیں تھی، بس ایک اچھے دوست کی کمی تھی، جو نہل کی صورت میں پوری ہو گئی تھی۔ اکثر نہل کالج سے سیدھا میرے گھر آ جاتی تھی اور ہم دیر تک باتیں کرتے تھے۔ پھر نہل نے مجھے کبھی اپنے گھر نہیں بلایا۔ اگر کبھی میں بولتی کہ تمہارے گھر چلتے ہیں تو نہل بہانے سے ٹال جاتی تھی۔ پھر نہل کے ابو کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا اور وہ بھی چلی گئی۔ میں نہل کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس نے کہا کہ فون پر ہم رابطہ رکھیں گے، پھر فون پر ہماری بات ہو جاتی تھی۔ نہل کے جانے کے بعد میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ انہی تنہائیوں کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر میں دوسرے راستے پر چل پڑی۔ ایک دن میرے پاس کوئی فون آیا جسے میں نے رانگ نمبر کہہ کر کاٹ دیا۔ پھر اگلے دن اسی وقت پھر اسی نمبر سے فون آیا تو میں نے کہا دیکھیں مسٹر، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ رانگ نمبر ہے، اب آپ نے سن لیا ہے کہ ایک لڑکی کی آواز ہے، اب آپ بار بار فون کر کے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ میں نے غصے سے اس کو بہت سنایا اور بہت ڈانٹا۔ ارے آپ غصہ نہ کریں، کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مس رابعہ، اس کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ کون ہیں آپ اور آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ جب لگن سچی ہو تو نام کیا پتہ معلوم کرنا بھی مشکل نہیں۔ اس نے فوراً میرے گھر کا ایڈریس مجھے بتایا تو میں پریشان ہو گئی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا، روز رات کو دیر تک ہماری فون پر بات ہوتی۔ اس کی باتیں، آواز رات کے اس پہر مجھ میں عجیب کیفیت طاری کر دیتی تھی۔ اس لڑکے کا نام شاویز تھا۔ اگر کبھی اس کا فون نہیں آتا تو میں پاگل ہو جاتی تھی۔ فون کال کا نشہ میرے اندر سما گیا تھا۔ شاویز سے فون پر باتیں کرتے کرتے مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا، پر ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہولے ہولے ملاقات کے لیے شاویز کا اصرار بڑھتا گیا۔ میں ملنے کے لیے انکار کرتی تھی کیونکہ مجھے ممی پاپا سے بہت ڈر لگتا تھا۔
میں اپنی ممی پاپا کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ بظاہر وہ کتنے بھی امیر، ماڈرن، پڑھے لکھے بنے، اندر سے وہی روایتی ماں باپ ہیں جن کو بیٹیوں کا شادی سے پہلے غیر لڑکوں سے ملنا جلنا بالکل پسند نہیں۔ میری بہن انایا کو بھی بہت آزادی دی گئی تھی، پر اسے بھی صاف لفظوں میں ممی نے سمجھا دیا تھا کہ لڑکوں سے دوستی نہیں کرنا۔ پھر ایک دن شاویز مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے فون کرنا بند کر دیا، یہ کہہ کر کے میں اس پر بھروسہ نہیں کرتی، اس کی محبت پر شک کرتی ہوں، اسی لیے اس سے ملنے سے مسلسل انکار کرتی ہوں۔ جب شاویز سے بات چیت بند ہو گئی تو میں بے چین ہو گئی، کیونکہ مجھے شاویز کو بغیر دیکھے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ یا شاویز میری زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا، اس لیے مجھے اس میں کشش محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں شاویز کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ملاقات کے لیے راضی ہو گئی۔ اگلے دن میں سویرے ہی پارلر پہنچ گئی، اچھے سے تیار ہوئی، مہنگا خوبصورت سا جوڑا پہنا۔ آج میں خود کو بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میں شاویز کی ساری باتیں نہل کو فون پر بتاتی تھی، نہل بھی مجھے مشورے دیتی جاتی تھی۔ شاویز سے ملنے میں ایک ہوٹل میں گئی۔ شاویز کو دیکھ کر مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ سانولا سا دبلا پتلا مڈل کلاس کا لڑکا تھا۔ پھر میں نے دل کو بہلایا کہ شاویز اچھا انسان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں بھی تو سانولی ہوں، اس نے تو میرا رنگ نہیں دیکھا اور مجھ سے محبت کر بیٹھا۔ یہی سوچ کر میں نے شاویز سے رابطہ جاری رکھا اور ہم اکثر کبھی ہوٹل میں کبھی پارک میں ملتے رہتے تھے۔ تبھی انایا کی بھی منگنی ہو گئی۔ ایک دن شاویز نے مجھے اپنے فلیٹ پر یہ کہہ کر بلایا کہ اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کے گھر والے بھی موجود ہوں گے۔ میں اچھے سے تیار ہو کر شام کو شاویز کے بتائے گئے پتے پر پہنچ گئی۔ ممی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ سہیلی کی سالگرہ ہے۔ ممی بھی چپ ہو گئیں اور میں شاویز کے فلیٹ پر آ گئی۔ شاویز نے میرا دروازہ کھولا اور میں حیران رہ گئی شاویز کے گھر میں نہل کو دیکھ کر۔ شاویز نے بتایا کہ نہل اس کی کزن ہے، اور نہل نے بھی یہی کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شاویز مجھے جس لڑکی سے ملوانے والا ہے وہ رابعہ ہے۔ بہرحال میں نہل سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نہل بہانہ بنا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب کافی دیر ہوئی نہل نہیں آئی، تب میں نے شاویز سے پوچھا، شاویز نہل کہاں چلی گئی ہے اور تمہارے باقی گھر والے نظر نہیں آ رہے؟ میرے گھر والے کسی دعوت پر گئے ہوئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے، تم آرام سے یہاں بیٹھو، میں نہل کو دیکھ کر آتا ہوں۔ شاویز اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جانے کیوں مجھے تجسس ہوا، میں شاویز کے پیچھے اس کے کمرے کے دروازے پر گئی اور اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ شاویز اب سنبھالو رابعہ کو، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، رابعہ کا نمبر، ایڈریس سب تمہیں دیا، اب مجھے میرے پیسے دے دو اور تم اپنی خواہش پوری کرو، پھر جو کرنا ہے اس لڑکی کا وہ کرو۔ مجھے دوسرے کلائنٹ کا فون آ رہا ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ نل کی آواز مجھے کسی گہرائی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، مجھ سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی۔ آہستہ بولو، کہیں سن نہ لے ہماری چال، ہمیں الٹی نہ پڑ جائے، یہ لو پیسے اور اگلی مچھلی پھنسانے کی سوچو۔ یہ شاویز کی آواز تھی۔ مجھے گہرا صدمہ لگا تھا، پر میں نے ہمت کی، آرام آرام سے واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ میں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ فلیٹ سے میں جلدی پکڑی جاتی۔ اب میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ نہل اور شاویز ملے ہوئے ہیں، اب میری عزت داغدار ہو جائے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مجھے ہر حالت میں ہمت کرنی تھی۔ ایک موقع تھا میرے پاس، میں نے سوچا آزما کر دیکھوں، ورنہ دونوں صورتوں میں مات میری ہی ہونی تھی۔ جب شاویز اور نہل باہر آئے تو میں نے اپنی گھبراہٹ مٹانے اور مسکرانے لگی۔ رابعہ، تم شاویز سے باتیں کرو، میں 5 منٹ میں آئی، مجھے ایک کام ہے۔ ارے رکو نہل، میں بھی آتی ہوں تمہارے ساتھ۔ دراصل میں شاویز کے لیے ایک گفٹ لائی تھی جو نیچے گاڑی میں بھول کر آ گئی ہوں۔ پاپا نے ایک بہت بڑا پلاٹ میرے نام کیا تھا، جس کی مالیت تقریباً 50 لاکھ سے بھی اوپر کی ہوگی۔ میں اس پلاٹ کے کاغذ لے کر آئی تھی شاویز کی برتھ ڈے گفٹ میں۔ میں شاویز کے نام وہ پلاٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی بات مکمل کر کے شاویز کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ مکارانہ انداز میں اس نے نہل کی طرف دیکھا اور وہ بھی خوش ہو گئی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ دونوں لالچی ہیں، مجھے پھنسانے کے ساتھ ساتھ لاٹ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ ان کا سب کچھ صرف پیسہ ہے۔ ارے نہیں رابعہ، تم آئی میرے لیے، یہی سب سے بڑا گفٹ ہے، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاویز کی آنکھوں میں لالچ ہی لالچ تھا۔ شاویز، رابعہ اتنے پیار سے دے رہی ہے،
تم کیوں انکار کر کے اس کا دل دکھا رہے ہو؟ نہل نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہاں شاویز، شادی کے بعد ویسے بھی ہم ایک ہو جائیں گے۔ میری خواہش ہے کہ اس پلاٹ پر ہم اپنی پسند سے ایک خوبصورت گھر بنائیں گے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ مٹاتے ہوئے شرما کر کہا، رابعہ چلو تم لے کر آؤ گاڑی سے۔ نہل کے بولنے پر میں نیچے گاڑی کی طرف گئی۔ میری جان سولی پر اٹکی تھی۔ اندر ہی اندر میں قرآنی آیتوں کا ورد بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہل میرے ساتھ باہر آئی۔ اب میں سوچ رہی تھی نہل سے کیسے جان چھڑواؤں۔ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی جا رہی تھی۔ تب نہل کا فون بجا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو کر فون پر بات کرنے لگی۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلی گئی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تیز گاڑی چلاتی فوراً اپنے گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنا بڑا دھوکا! ایک طرف محبت تو دوسری طرف دوست، دونوں نے مل کر مجھے اپنے جال میں پھنسایا۔ اگر آج میں ان کی باتیں سن نہ لیتی تو برباد ہو جاتی۔ میں اللہ پاک کا جتنا شکر کرتی کم تھا۔ یہ میرا ہر رشتے پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی اور بہت عرصہ بیمار رہی۔ ممی پاپا میری وجہ سے بہت پریشان ہو گئے۔ وہ ہر وقت میرے سراہنے بیٹھے رہتے۔ ڈاکٹر کے مطابق میں نے کوئی بہت بڑا صدمہ لیا تھا۔ ممی پاپا مجھ سے پوچھتے رہتے کہ کیا پریشانی ہے، پر میں چپ چپ ان کو دیکھتے جاتی۔ تب مجھے احساس ہوا ماں باپ اپنے بچوں سے غافل نہیں ہوتے۔ ہم بچے ہی ہوتے ہیں جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین سے دوری اختیار کر کے سارا الزام اپنے والدین پر ڈال دیتے ہیں۔ شاویز اور نہل کی دھمکی آمیز میسج آنے لگے۔ شاویز کا فون بجتا پر میں نہیں اٹھاتی تھی۔ شاویز کے اکثر ایسے میسج آتے تھے، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تم بچ کر نہیں جا سکتی، آخر کتنا چھپو گی مجھ سے، میں تو تمہارے گھر کا پتہ بھی جانتا ہوں، تمہارے ممی پاپا کو سب بتا دوں گا۔ ان کے ایسے میسیجز پڑھ کر میں ڈپریشن میں چلی جاتی تھی۔ ہر بیل پر سہم سی جاتی تھی کہ نہل یا شاویز میں سے کوئی ہوگا۔ مما پاپا کو جانے کیا کیا جھوٹ مرچ مسالہ لگا کر سنائیں گے اور پھر پاپا مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میری طبیعت بھی نہیں سنبھلی تو ممی پاپا مجھے شہر کے سب سے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس مجھے لے گئے۔ اس ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا خوف ہے مجھے۔ میں نے اس سے کہا، یہ گھر، یہ شہر، یہ میرے والدین چھوڑ دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر پاپا ایک دم راضی ہو گئے اور وہ شہر اور گھر ہم چھوڑ کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے اپنا فون نمبر سب کچھ بدل لیا۔ تب جا کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میرے اندر تھوڑا تھوڑا ڈر بیٹھا تھا کہ کہیں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شاویز اور نہل یہاں نہ پہنچ جائیں۔ پر جب میں نے کافی عرصہ نوٹ کیا کہ نمبر اور گھر بدلنے کے بعد شاویز اور نہل نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، یہاں بھی میں اکیلے باہر نہیں جاتی تھی، ممی پاپا یا اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ گھر والوں کا پیار اور توجہ سے ہولے ہولے میں زندگی کی طرف لوٹ آئی اور انایا آپی کی شادی کی تیاریوں میں حصہ لینے لگی۔ ان کی شادی کی ڈیٹ میری بیماری کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی تھی۔ آپی کی شادی ہو گئی اور میرے لیے میرے ایک کزن ارہم کا رشتہ آیا۔ ارہم میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ اس کی لاہور میں جاب تھی۔ جب بھی ارہم ہمارے گھر آتا یا ہم ارہم کے گھر جاتے، ارہم میرے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ ارہم کی آنکھوں میں نے اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، پر میں اسے نظر انداز کرتی تھی۔ لیکن اب شاویز سے دھوکا کھانے کے بعد میں نے دل سے ارہم کا رشتہ قبول کیا۔ میری اور ارہم کی شادی ہو گئی۔ ارہم بہت اچھا انسان تھا۔ میں اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرے 2 بیٹے بھی ہیں۔ شادی کے 5 سال بعد میں نے نیوز میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا گینگ پولیس نے پکڑ لیا جو لڑکیوں کو بیچتے تھے۔ اس گینگ میں شاویز اور نہل کو دیکھ کر میں صدمے میں چلی گئی، مطلب کہ وہ لوگ مجھے بھی اپنی مطلب پوری کر کے بیچ دیتے۔ اس دن وہ خبر سن کر میں بہت روئی۔ ارہم مجھے چپ کرواتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا میں بہت حساس ہوں، سب کے دکھ میں دکھی ہو جاتی ہوں۔ اسے معلوم نہیں تھا میرے اندر کیسی جنگ چل رہی ہے۔ شاویز اور نہل نے مجھے اپنے غلط نام بتائے تھے۔ اب میں بھی چاہتی ہوں انہیں سخت سے سخت سزا ملے، وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ میں تو بچ گئی تھی، پر معلوم نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی انہوں نے برباد کی ہوگی۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، جس نے مجھے برے وقت سے بچایا، ورنہ شاید میں بھی آج برباد ہو جاتی۔ اپنی آپ بیتی سے یہی کہوں گی کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ہر لڑکی میری طرح خوش نصیب نہیں ہوتی جو بچ جائے، اس لیے ماں باپ کے اعتبار کو کبھی دھوکہ مت دیں۔